السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج ہم جہاں سے پڑھیں گے وہ ہے پیج نمبر 434۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، ان کا اسلام قبول کرنا۔ ان کا نام سارہ تھا۔ یہ عمرو بن سیفی بن ہاشم کی کنیز تھیں۔ یہ مدینہ منورہ مکہ سے آئیں اور اس کے گلی کوچوں میں ایسے کھیل کود کے مقامات تلاش کرنے لگیں تاکہ وہاں گانا گا کر جو کمائی ہو اس سے زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن وہاں صورتحال یہ پیدا ہو چکی تھی کہ مدینہ منورہ کو اسلام نے صاف شفاف کر کے منکرات اور حرام کاموں سے پاک کر دیا تھا۔ باوجود یہ کہ سارہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ صبح کے وقت مسجد نبوی میں گئی تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے اور لباس کا مطالبہ کرے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ضرورت مند لوگوں کو عطا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت سارہ گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ راستے میں آ جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، انہوں نے یہ صحابہ کا ایمان پہلی نظر میں جو دیکھا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے میں کیا ہوتا ہے، کوئی گانا بجانے والی یعنی کوئی سنگر بازار سے گزر رہی ہو تو مردوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن مدینہ کے مردوں کا کیا حال تھا کہ کوئی بھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مسجد نبوی پہنچی تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ پھر اس کی نظر ایک پروقار شخصیت پر پڑی جو بڑے ہی بارعب دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کے ظہور کے بارے میں وہ سن چکی تھی۔ سیدہ سارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئیں اور آپ سے سوال کیا کہ مجھے کھانا اور لباس عنایت کریں۔ آپ نے جو کچھ میسر آیا اسے عطا کر دیا۔ اس نے آپ کے حسن سلوک سے خوش ہو کر آپ کے سامنے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اصل میں ان کو مانگنے کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ مکہ کے حالات بالکل بدل چکے تھے، کیونکہ وہاں پر جو بڑے بڑے سردار جو ایسے گانے بجانے والوں کی مدد کرتے تھے وہ جنگوں میں مارے جا چکے تھے، خاص طور پر جنگ بدر میں۔ تو اس وجہ سے یہ غربت اور پاکی کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ مدینہ آئیں تاکہ وہ وہاں جا کر لوگوں سے مدد لے سکیں اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد حاصل کی جائے۔ تو اس لیے مدینہ آئی تھی، یہ وجہ تھی ان کے آنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا۔ حاطب بن ابی بلتعہ کا خط۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ایک تھے، یہ قریش کے حلیف تھے۔ انہوں نے قریش کے نام ایک خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہارے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ہے، اپنی تیاری کر لیں۔ یہاں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس خط کو قریش کے پاس کون لے کر جائے۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ یہ فریضہ سارہ کے سپرد کر دیا جائے۔ خط اس کے حوالے کیا اور اسے یہ تلقین کی کہ اس خط کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ دراصل سیدہ سارہ جو ہیں وہ مکہ سے آئی تھیں، لہٰذا ان کا گھر بار وہاں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ضرورت کو جو ان کی تھی وہ لے کر تو واپس اپنے گھر ہی جانا تھا ان کو، اور سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ کو یہ معلوم تھا کہ اپنے گھر واپس چلی جائیں گی تو بآسانی ان کے ذریعے جو ہے وہ بھیج سکتے تھے خط کو، اس لیے پھر انہوں نے ان کو خط دے دیا۔
عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ تم جب خوق نامی باغیچے کے پاس پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں ایک مسافر خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے پکڑ لینا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خوق نامی باغیچے کے پاس پہنچ گئے، وہاں ایک خاتون مسافر ملی، ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا شرافت سے خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم جامہ تلاشی لیں گے، یعنی کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے سر کی میڈیوں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ وہ خط حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کے نام لکھا تھا اور اس میں قریش کو تیار رہنے اور اپنا بندوبست کرنے کا کہا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قریش کو صرف اس لیے آگاہ کیا کہ وہ میرے احسان مند ہوں اور میرے اہل خانہ کا خیال رکھیں، ورنہ میرے دل میں اسلام کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ میں کفر کو اسلام پر ترجیح دیتا ہوں اور نہ ہی میں نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے، یعنی میں اسلام پھرا نہیں ہوں، یعنی اسلام سے باہر نہیں نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور صحابہ سے فرمایا یہ سچ کہتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو سو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی، اور جب اسلام کے راستے میں قربانیاں بڑی ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے دشمن اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں بھی، اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے ہو تو ان کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس کے بعد سارا اسلام سے مرتد ہو گئی تھی، وہ مکہ میں رہائش پذیر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کو بھول گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن لشکر اسلام کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دی تھیں قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا، لیکن سارا چھپ گئی اور کافی عرصہ تک نظروں سے اوجھل رہی۔ جب اس کا عرصہ حیات تنگ ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنی نادانی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کی اور پھر نئے سرے سے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معافی کو قبول کر لیا اور اسے امن مہیا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت، الفت اور شفقت کا بھرپور مظاہرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے دور میں ایک گھوڑے کی زد میں آ کر فوت ہوئی تھی۔
ہمارے لیے ان کی سیرت سے جو اسباق مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد غیر مسلم تھوڑی رہتے ہیں، بلکہ مسلمان رہتے ہیں، مگر دین سے ڈرے ہوئے، دین سے دور، دین والوں سے ڈرے ہوئے۔ آبائے والی کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اب یہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گی، کیا سوچیں گی۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے انداز بہتر کرنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے قریب آئیں، لوگ ہم سے دور نہ ہوں بلکہ ہمارے قریب آ جائیں۔ جو ہم سے دور بھاگتے ہیں ہمیں ان کو قریب لانا ہے۔ یاد رکھیے جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے نا، وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خود ہی آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں اور آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو آپ سے بدگمان ہوتے ہیں اور آپ سے دور رہتے ہیں، آپ سے بھاگتے ہیں۔ اب آپ کا حسن سلوکیات کہتا ہے کہ صرف آپ کا احسان، آپ کی خیر خواہی پہلے درجے کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کا کیا کمال۔ لہٰذا ہم سب کو اسوہ حسنہ کی طرف دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنے اخلاق درست کرنے ہیں اور اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ بہترین کرنے ہیں تاکہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں، نہ کہ دین سے دور ہوں۔ اب صحابیات کے جو واقعات آ رہے ہیں نا، وہ بہت مختصر ہیں، ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، لہٰذا ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سیدہ قتیلہ بنت نضر رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام قتیلہ، والد کا نام نضر بن حارث ہے۔ یہ سرزمین عرب کی ایک عمدہ اور نامور شاعرہ تھیں۔ خاص طور پر انہیں مرثیہ گوئی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کے اشعار بڑی فصاحت اور بلاغت سے آراستہ ہوتے۔ یہ بڑی ذہین و فطین اور حسین و جمیل خاتون تھیں۔ ان کا والد نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایذا دینے میں سرکشی پر اترا ہوا تھا۔ اسلام دشمنی اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی۔ وہ ہر وقت اسلام کے خلاف برسر پیکار رہتا تھا۔ جنگ بدر کے دن نضر بن حارث قریش کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اپنے کفر پر ڈٹا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کے خلاف حسد، بغض اور کینہ چھپا ہوا تھا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر قریش کے بڑے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوا۔ معرکہ کی ابتدا مبارزت کی بنیاد پر ایک مقابلے میں ایک سے ہوئی۔ قریش کے 3 شہسوار عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ پہلے خم ٹھونک مار کر میدان میں نکلے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم میدان میں نکلے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیونکہ یہ دونوں اسلام کے بڑے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا۔ عبیدہ اور عتبہ نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی جب نگاہ پڑی تو دونوں عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے چشم زدن میں جہنم واصل کر دیا، اور اپنے ساتھی عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر لشکر اسلام کی طرف لے گئے۔ ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں فتح عطا کی اور کافروں کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔ جنگ بدر میں قریش کے 70 سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 70 افراد گرفتار ہوئے۔ قیدیوں میں اللہ کا دشمن عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ عقبہ بن ابی معیط کی گردن اڑا دے،
تو اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی۔ جب لشکر اسلام بدر کے قریب صفرا مقام پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نضر بن حارث کو اس وقت قتل کر دیا جائے۔ جب لشکر اسلام مدینہ منورہ کے قریب عتیل مقام پر پہنچ جائے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عتیل مقام پر اس کی گردن اڑا دی۔ جب اس کی بیٹی قتیلہ کو اپنے باپ کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو اس نے غمزدہ ہو کر نہایت رقت انگیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر اشعار کہے کہ آپ بھی وہ اشعار سن کر آپ دیدہ ہو گئے، اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ اشعار اس کے قتل سے پہلے سن لیے ہوتے تو اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیتا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ قتیلہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اللہ و رسول کی محبت سے سرشار ہو کر ان کی تعریف میں اشعار کہنے لگیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ مصروف رہنے لگیں۔ انہیں احادیث نبویہ کو روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ 20 ہجری کو انہوں نے وفات پائی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر ایک دوسری مثال دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خاتون مسلمان نہیں ہے، یعنی سیدہ قتیلہ، باپ مسلمان نہیں بلکہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ وہ شخص ہے نضر بن حارث جس نے مسلمانوں کے اندر ہر طرح کا شر پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور یہ وہی نضر بن حارثہ ہے جس کا ذکر سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے، جو دوسرے ملک سے، ایران اور عرب و عجم سے کچھ قصے اور ایسی چیزیں لے کر آیا اور مسلمانوں کے اندر اس نے عام کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے، اور جس کے بارے میں سنتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس پر ایک گانے والی مسلط کر دیتا تاکہ وہ اس کے گانے سن لے، اور یعنی گانے سن سن کر غافل ہو جائے اور قرآن پڑھنا چھوڑ دے، اور اس کی چالیں مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ تھیں۔ اس کو قتل کرنے کا جب حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی آئیں۔ باپ میں کتنی بھی بڑی خرابیاں ہوں، باپ کے موت کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہ مجھ سے درخواست کرتی تو میں اس کے باپ کو چھوڑ دیتا، باوجود اس کی دشمنی کے۔ سیدہ قتیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی متاثر ہوئی تھیں اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدہ قتیلہ اپنی صلاحیت اسلام کے حق میں جو ہے وہ استعمال کرنے لگیں۔ وہ ایک شاعرہ تھیں، پہلے اسلام کے خلاف لکھتیں اور پھر اسلام کے حق میں لکھنے لگیں۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین اور اپنی ساری پیاری چیزوں سے پیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایمان تھا، باوجود اس کے کہ ان کا باپ قتل کیا گیا تھا، یہ اسلام کے لیے مخلص تھیں، پھر دین کے فائدے کے لیے کام کرنے لگیں۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم مجھے اپنے ماں باپ اور اپنی سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ جانو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ سیدہ قتیلہ اس حدیث کی عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور بعمل بنائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔